چوتھی قسم وہ ہے کہ وہ اسلام کا نام بھی نہ چھوڑے، مومن کہلاتا رہے، مسلمان کہلاتا رہے، عقائد اسلامی چھوڑ دے، نام اسلام کا لے لیکن عقائد اسلامی نہ ہو۔ بدعت مکفرہ کی صورت میں یا الحاد مکفر کی صورت میں عقائد اس کے غیر اسلامی ہوں اور نام اسلام ہو، اپنے عقائد کا اس نے نام اسلام رکھا ہوا ہو، اپنے آپ کو کہلاتا مسلمان ہو، مومن ہو۔ احکام اس کے بھی مرتد والے ہیں، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت اور استتابہ ہے، اس کو وہ نہیں ہے۔ تو اجمالاً تو یہی فرمایا گیا ہے کہ احکام ہم احکام المرتدین۔ جیسے فتاوی عالمگیری میں اور المتانۃ فی مرمت الخزانہ میں اور دیگر کتب میں ہے کہ من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو کافر، وقال بعضهم مبتدع وليس بكافر والصحيح انه کافر، وكذا من انکر خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اصح الاقوال۔ آگے جا کے لکھتے ہیں وہؤلاء القوم خارجون عن ملت الاسلام واحکامهم احکام المرتدین۔ تو ان کے احکام وہی ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ مرتدین کو 3 دن قید رکھا جاتا ہے اور انہیں توبہ کا کہا جاتا ہے، لیکن زندیقوں کو تبلیغ اور انہیں توبہ کا کہنا فضول ہے، اس کا حکم نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب ان کے احکام الگ الگ ہیں نا، اہل کتاب کے احکام الگ ہیں اور زندیقوں کے احکام الگ ہیں۔ اہل کتاب پر زندیقوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اہل کتاب پر زنادقہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ زنادقہ کو اہل کتاب پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے اور نری جہالت و حماقت ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے اول میں صحابہ کا ہو یا حضور علیہ السلام کا ہو یا آج تک بھی کوئی اہل کتاب کے لیے شرعی مسئلہ ہو، اس پر قیاس کر کے زنادقہ کے لیے وہ بات کرنا، یہ قیاس مع الفارق اور علمی خیال